چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے اور اللہ سے کم مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر تحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سر ڈھک کر اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں دیکھیں الحمدللہ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بچوں کی تربیت کے متعلق، تو الحمدللہ ہمارے 6 پارٹ ہو چکے ہیں، آج انشاءاللہ 7 پارٹ ہوگا ہمارا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیں الحمدللہ ساتھیوں ہمارے 20 پوائنٹ ہو چکے تھے، انشاءاللہ اب آگے بتاتے ہیں کہ بچوں کو بھوت، سپاہی اور کسی بھی قسم کی ڈراؤنی چیزوں سے ہرگز نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کر دیتے ہیں نا کہ یہ دیکھیں وہاں سے بھوت آ رہا ہے، ہاں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے ڈرایا جاتا ہے بچوں کو، تو کسی بھی ڈراؤنی قسم کی چیزوں سے ان کو ہرگز نہیں ڈرائیے، ہاں، اس سے بچے کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا ساتھیوں، اب بچپن سے ہی ہم نے ڈرا ڈرا کے ان کا دل کمزور کر دیا ہے، اب وہ بڑے ہو جائیں گے بہت ساری چیزیں ہم ان سے بولیں گے کہ آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، وہاں جائیں اکیلے جائیں، وہ نہیں جائیں گے، ہاں، بلکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے ہیں کہ 14-15 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن انہیں واش روم جاتے ہوئے، اگر واش روم دور ہے نا تو انہیں واش روم جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے رات میں، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ امی آپ ہی کے ساتھ جائیں گے، اکیلے جاتے ہوئے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو کیا ہوا ہم نے کہ بچپن سے ان کو ڈرایا تھا نا، تو بڑے ہو کے کیا ہوا، وہ بہت زیادہ ان کا دل کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ایسا بھی نہیں کہ اکیلے وہ واش روم جا سکیں، ہے نا؟ اور پھر آگے دیکھیں وہ دین کا کیا کام کر سکیں گے ساتھیوں، وہ تو اس ڈر میں ہی رہ جائیں گے کہ کسی نے تھوڑا سا کچھ کہہ دیا، ان کا دل کمزور ہے، وہ رونے بیٹھ جائیں گے، ہے نا؟ یا پھر وہ ڈر جائیں گے کہ نہیں ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ حالانکہ الحمدللہ دیکھیں ہم نے ان کو کس کی قصے سنانی ہیں، ہاں، کس کی زندگیاں سنانی ہیں، ہاں، صحابہ کرام کی ساتھیوں، کہ وہ کیسے بہادر تھے، ہاں، کیسے میدان جنگ میں وہ ڈٹے رہتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے الحمدللہ، ہاں، کہ تلواروں سے وہ وار بھی کیا کرتے تھے اور وہ شہید بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ہم نے ایسی چیزیں ان کو بتانی ہے ساتھیوں، ایسے ان کو تربیت دینی ہے تاکہ وہ بہادر بنے، کمزور نہیں، ہاں، بس ایسا نہ ہو کہ ہمارے دین پہ بات ہے ساتھیوں، ہے نا؟ بڑے ہو کے پھر وہ ان کا دل کمزور ہو جائے، جیسے میں نے بتایا ابھی آپ کو، تو پھر یہاں پر ہمارے دین کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے خیال رکھیے اس چیز کا کہ بچوں کو ایسی چیزوں سے نہیں ڈرائیے، بلکہ کیا کرنا ہے، ان کو ہمیشہ بلند ہمتی، ہاں، اور دلیری سکھائیے، ورنہ بچے بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے آپ سب الحمدللہ؟ تو آپ کو یہی کرنا ہے انشاءاللہ، ان کو باہمت بنانا ہے، ہاں، بزدل نہیں بنانا، کم ہمت نہیں بنانا، انشاءاللہ ان کو ہم ایک بہادر بنائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے اب ہے دیکھیے 22واں پوائنٹ ہمارا کہ بچوں کو دودھ پلانے، ناشتہ کرانے اور کھانا کھلانے وغیرہ کے لیے وقت مقرر کریں، ٹھیک ہے؟ ٹائم ٹیبل سیٹ رکھنا چاہیے ساتھ ہی اس چیز کا نا، کہ بچوں کو کب دودھ پلانا ہے اور کب ناشتہ کرانا ہے، کب کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، وقت مقرر کرنا ہے۔ اس سے بچوں کی تندرستی ٹھیک رہے گی۔ آج دیکھا جاتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، ہے نا؟ وہ کس وجہ سے ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہماری خطا ہوتی ہے ساتھیوں، کہ ہم نے ان کا ٹائم ٹیبل جو ہے کھانے پینے کا سیٹ نہیں کر رکھا ہوتا، تو اس وجہ سے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی تندرستی ٹھیک نہیں رہتی، ہے نا؟ اور پھر وہ بچپن سے ہی وقت کے پابندی کرنا سیکھ جائیں گے اگر ہم کیا کریں گے، ٹائم ٹیبل پر ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں، ان کا ہوم ورک کرا رہے ہیں، ہاں، ان کو جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے کر رہے ہیں، روٹین بنا رکھی ہے اچھے سے، تو پھر وہ بچپن سے ہی وقت کی پابندی کرنا سیکھ جائیں گے، ورنہ ہر وقت چڑھتے رہنے کی عادت پڑ جائے گی ان کو، ہے نا؟ کہ اب یہ کھا لیں وہ کھا لیں، وہاں جا رہے ہیں تو وہ چاہیے، ہے نا؟ ہر وقت ان کو کیا رہے گا کہ بس کھانا ہی ہے، ہاں، اور گھومنا ہی ہے، بس ایسی چیزیں، اگر ٹائم ٹیبل نہیں سیٹ ہو رہا، نہ کھانے کا نہ کسی بھی چیز کا، تو وہ ایک تو وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا، ہے نا؟ حالانکہ وقت کیا ہے، کتنی قیمتی چیز ہے ساتھیوں، کتنی قیمتی شے ہے کہ اگر وقت کو ہم صحیح سے استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وقت ہمیں استعمال کر لے گا، آپ دیکھیں، ہاں، یعنی وقت ہمیں یوز کر لے گا، یہ زیادہ لگتی ہے نا کہ یوز کرنا، ہاں، کوئی انسان ہمیں یوز کر رہا ہو ساتھیوں کیسا لگتا ہے نا، ہاں، تو اسے سیلفش بھی ہم کہہ دیں گے، کچھ بھی کہہ دیں گے، لیکن وقت تو سب سے مین چیز ہے نا، اگر وقت ہمیں استعمال کرے گا تو دیکھیں کتنا بڑا خسارہ ہے ساتھیوں۔ تو اسی لیے کیا کرنا ہے انشاءاللہ، وقت کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، پھر وقت ہماری کیا کرے گا، انشاءاللہ قدر کرے گا، آخرت میں ہمیں دکھے گا
اور پتہ چلے گا کہ الحمدللہ ہم نے وقت کی قدر کی تھی تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آج ہمیں کیا کیا نواز رہے ہیں. تو بچوں کو ہم بچپن سے ہی یہ چیز لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت کے پابند رہیں گے, وقت کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہر وقت ان میں چڑھتے رہنے کی عادت نہیں ہوگی. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی میں نے تو روٹین سے کھانا ہے, میں نے تو اس وقت کھانا ہے, میری امی نے اس وقت دینا ہے مجھے, تو میں نہیں کھاؤں گا, ہے نا. اور دیکھیے کبھی باہر گھومنے چلے گئے کچھ ہے وہ ایک الگ چیز ہے کہ کھا لیں وہاں پر, لیکن پھر بھی ان کو اچھے سے روٹین سیٹ رکھیں ان کی, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے 23واں پوائنٹ ہے کہ بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں کو کھلانا, کپڑے اور پیسے وغیرہ دلوانا چاہیے جس سے ان کے اندر سخاوت پیدا ہو, ٹھیک ہے, الحمدللہ, تاکہ وہ بخیل نہ بنے, بچپن سے ہی وہ سخی رہیں. کیا کرنا ہے آپ کو بچوں کے ہاتھوں سے کہ بچہ جائیں آپ ان کو غریبوں کو کھانا کھلائیں, کپڑے دیں, پیسے دیں, تاکہ ان کے اندر سخاوت پیدا ہو. اور سخاوت آپ کو پتا ہے کتنی بہترین شے ہے ساتھیوں, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی عبادت گزار ہے, عابد ہے, لیکن کیا ہے, بخیل ہے, تو میں اس سے کیا کرتا ہوں, نفرت کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, بلکہ وہ میرا دشمن ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی جاہل ہے, ان پڑھ ہے, ٹھیک ہے, اور عابد بھی نہیں ہے, عبادت گزار بھی نہیں ہے, لیکن وہ سخی ہے, تو وہ میرا دوست ہے الحمدللہ. تو بچوں کو ہم بچپن سے یہ چیز ڈالیں گے ساتھیوں تو الحمدللہ بڑے ہو کے کوئی بھی پرابلم نہیں فیس کرنی پڑے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب ہے دیکھیے 24واں پوائنٹ کہ بچوں کو چلا کر پکارنے یا بات کرنے سے روکیں اور نرمی سے سمجھائیں. بچوں کو کیا کرنا ہے, چلا کر پکارنے یا بات کرنے سے روکیں, ان کو بتائیں کہ دیکھیں گدھا ہوتا ہے نا, گدھا وہی چلا کر بات کرتا ہے, اور جانوروں میں سب سے زیادہ جو گندی آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایسی چیزیں ان کو سمجھائیں گے تو اچھے سے ان کو سمجھ آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو گدھے کی طرح چلاتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیر, اللہم حافظنا. اب دیکھیں ہم ہر جگہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے گنہگار بندے سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور کہیں ہم سن لے ساتھیوں کہ اللہ نفرت کرتا ہے, تو کیسی لگتی ہے نا یہ چیز, کیسا ہرٹ ہوتا ہے نا ایک دم کہ اللہ نفرت کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کو وہ چیز کتنی زیادہ بری لگتی ہوگی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نفرت کرتا ہوں چلا کر بات کرنے والوں سے, یعنی جو گدھے کی طرح چلاتے ہیں, چاہے وہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں یا وہ گھر میں چلا رہے ہیں, بات ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے بچوں کو چلا کر یا پکارنے یا بات کرنے سے روکیں اور نرمی سے سمجھائیں کہ چلانا غلط ہے, کیونکہ ایسے آدمی کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے اور نہ اللہ پسند کرتا ہے نا ساتھیوں. اب ہے دیکھیے 25واں پوائنٹ کہ بچوں کے ہاتھ, پیر اور منہ وغیرہ کی صفائی کا خوب خیال رکھیں. میلے اور گندے ہونے پر فوراً دھلا دیں. اس سے بچوں کو صاف ستھرا رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, اور صاف ستھرا پاکیزہ رہنا آدھا ایمان ہوتا ہے, تو آدھے ایمان پر ان کی بہت زیادہ محنت کی جائے انشاءاللہ ساتھیوں, ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے, ہر وقت ان کے ہاتھ گندے ہو جائیں تو دھلا دیں ایک دم, ہے نا. منہ گندا ہو جائے, انہوں نے کچھ کھایا ان کے منہ پر لگ گیا تو فوراً سے دھلا دیں. اور ان کے کپڑے میلے ہو گئے, گندے ہو گئے, یہ نہیں سوچے کہ ابھی تو پہنایا تھا, چلے کوئی بات نہیں, بس کل کو ابھی کرنے دے, چاہے جتنا گندا کر رہے ہیں, نہیں, چلے گا نہیں ساتھیوں, کیونکہ خود سے اچھا نہیں لگتا. وہ پوری رات ایسے ہی رہیں, فرشتے بھی نہیں آتے بلکہ گندے ہم ہوتے ہیں, اگر ہم ناپاک بھی ہوتے ہیں تو فرشتے ہمارے پاس نہیں ہوتے, اور بچوں کے پاس فرشتوں کا ہونا دیکھیں بہت زیادہ ضروری ہے نا. فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ نے ذریعہ بنایا ہوا ہے فرشتوں کو, تو اسی لیے کیا کرنا ہے, اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ جب ان کے کپڑے میلے گندے ہو جائیں تو فوراً دھلا دیں. اس سے پھر کیا ہوگا, بڑے ہو کر بھی وہ صاف ستھرا رہنے کی ان کو عادت ہو جائے گی ساتھی, ٹھیک ہے. نہیں تو پھر وہ ان کو چلے گی, ہے نا, گندگی ان کو چلے گی, ان کو برائی نہیں لگے گا. نہیں, آپ نے بچپن سے ہی ایسی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ. اور دیکھیں ایسے جو صاف ستھرے بچے ہوتے ہیں, پاکیزہ, جن میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے, چاہے وہ مطلب اتنے خوبصورت بچے بھی نہ ہوں, لیکن وہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں. ان کو ہر کوئی لینے کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دے دیں, پیار آتا ہے, محبت آتی ہے نا ساتھیوں. اور اگر بچہ خوبصورت بھی ہے, اگر اس کی صاف صفائی نہیں رکھی جائے تو وہ بھی اچھا نہیں لگے گا, ہے نا, نہ اس کو لینے کا کسی کا من کرے گا, نہ اس کو کھلائے گا کوئی, ہے نا. تو اسی لیے نا اپنے بچوں کو ہم کیا کریں انشاءاللہ, صاف ستھرا رکھیں بہت زیادہ. 26واں پوائنٹ ہے کہ بچوں کو رات جلد سلا دیں اور صبح سویرے جگا دیں. یہ عادت ڈالنی ہے, یہ سنت ہے نا کہ جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں. تو عشاء کے بعد بچوں کو بھی سلا دیں اور جلد سویرے ان کو جگا دیں, ان کو عادت ڈالیں تاکہ ان کی یہ عادت بنی رہے. اب بچپن میں ہم سلا رہے ہیں ان کو, لیٹ سلا رہے ہیں, لیٹ ہی وہ اٹھ رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, وہی ان کی ہیبٹ بنی رہے گی نا ساتھیوں. پھر بڑے ہو کے وہ سنت فوت کرتے رہیں گے ہر روز. اور ایک سنت کا چھوڑ دینا بہت غلط چیز ہے ساتھیوں. بلکہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کی ایک سنت فوت ہوئی
تو اس کی کیا ہوگا کہ اس کے فرائض بھی فوت ہونے اسٹارٹ ہو جائیں گے، شروع ہو جائیں گے، ہے نا؟ تو اس لیے دیکھیے فرض پہ بات آئے تو بہت بڑی چیز ہے ساتھیوں. ہاں فرض چھوٹ گئے تو بتائیں، بچا کیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو فرائض ہو یا سنت ہو، ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تبھی کمپلیٹ ہوگا. تو بچوں کو بچپن سے ہی لے کے چلیں گے ساتھیوں، تبھی ان کی عادت بنی رہے گی انشاءاللہ. اب ہے دیکھیے 27واں پوائنٹ، بچوں کو ایسی عادت ڈالیں کہ اپنا کام خود کریں. ہاں اپاہج، کاہل اور سست نہ بن جائیں. ہاں بچوں کو بتائیں، دیکھیے اللہ کے نبی بھی اپنا کام خود کیا کرتے تھے نا. تو ہم نے تو دیکھیے ہر چیز میں ہی ہمارے آئیڈیل جو ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساتھیوں. تو بچوں کو بھی وہی ان کو بتانا ہے کہ آپ کے آئیڈیل یہ نہیں ہے. ہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ فون میں دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے. آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جیسے کر کے گئے ہیں ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، ہم نے ان کے ہی پیچھے چلنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے. ہاں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو بتانا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا کام خود کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو وہ آٹا گوندھ کر دیتے، کپڑے بھی دھوتے. ہاں یہاں تک کہ وہ سوئی سے اپنا کرتا بھی سیتے تھے، اپنی چپل بھی جوڑتے تھے. یعنی ہر کام اللہ کے نبی خود کیا کرتے تھے. ہم بتائیں گے تو بچے ایسے کیا ہوں گے؟ اپاہج، قائل اور سست نہیں بنیں گے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا کام خود سے کریں گے. بلکہ یہاں تک دیکھا ہے کہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، 12-13 سال کے، 15 سال کے. ہاں وہ ان کی امیاں ہی کام کر رہی ہیں، چاہے لڑکی ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. چلے لڑکوں کا الگ ہے، ٹھیک ہے کہ اسے نہیں آتا، لیکن لڑکیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکیوں پہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ گھر کی صفائی کر لیں یا وہ اپنی امی کی ہیلپ کرا دیں، ہے نا. امی کہتی کہ بس بتائیں کیا کریں، ہاں بس اس کو میں نے سکھایا ہی نہیں، یہ کرتی ہی نہیں ہے، بس مجھے ساری ذمہ داری سنبھالنی پڑتی ہے. امی کی طبیعت خراب ہو، کچھ بھی ہو، وہ سنبھال لیے، ہے نا. لیکن یہ تو غلط ہے نا، پھر آگے جا کے بہت زیادہ دیکھیں پرابلم آتی ہیں. تو اسی لیے ہم ابھی سے ان کی اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہترین زندگی ہم دیکھیں گے، بہت ہی بہترین فیوچر اپنے بچوں کا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ساتھیوں، ہے نا. اب 28واں پوائنٹ ہے کہ بچوں کو چھپ کر کوئی کام نہ کرنے دیں. یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے ساتھیوں، کہ بچوں کو چھپ کر کوئی کام نہ کرنے دیں، کھیل ہو یا کھانا ہو. اور پھر اگر کوئی کام چھپا کر کر رہا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کام کو برا سمجھ رہا ہے. اسی لیے وہ اچھا ہوتا تو سب کے سامنے کرتے نا وہ ساتھیوں کام. ہاں لیکن وہ برا سمجھ رہا ہے اس کام کو، تو اسی لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ چھپ کر کر رہا ہے. تو اس کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کام اچھا ہے تو تاکید کریں کہ سب کے سامنے کریں. اگر آپ صحیح کر رہے ہیں کام تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب کے سامنے کرنا ہے. اور آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کو چھڑانے کی آپ کوشش کریں کہ یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ان کو اپنے حساب سے آپ سمجھائیں اچھے سے. 29واں پوائنٹ ہے کہ بچہ اگر ضد کرتا ہو اور کوئی چیز مانگتا ہو تو اگر وہ چیز دینے میں کوئی حرج نہ ہو تو ضد کرنے سے پہلے ہی وہ چیز اس کو دے دیں. کیا کر رہا ہے؟ بچہ ضد کر رہا ہے اور کوئی چیز مانگ رہا ہے تو وہ چیز دینے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے ساتھیوں کہ جس سے اس کو نقصان ہوگا، تو کوئی حرج نہیں، تو دے دیں. ضد کرنے سے پہلے ہی دے دیں تاکہ ضد کرنے کی عادت نہ پیدا ہو. اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے تاکہ ضد کرنے کیا ہے اس میں مطلب مادہ جو ہے پھیل جاتا ہے نا، پھر یہ پکا ہو جاتا ہے کہ اب ضد کرنی ہے تو پھر اس کی ماننی ہے تو اور بڑھ جائیں گی اس کی ضد، ہے نا. تو اس چیز کو آپ نے دھیان رکھنا ہے. لیکن اگر ضد پر اتر آئے تو ہرگز نہ دیں. اگر وہ ضد کر رہا ہے نا کہ نہیں چاہیے تو چاہیے تو چاہیے، ہے نا، تو وہ ضد پر اتر آیا تو اس کو بالکل بھی نہیں دینی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، اسے سمجھا بجھا کر یا کسی چیز سے دل بہلا کر خاموش کرا دیں، ورنہ اس سے اس کی عادت بگڑ جائے گی. پھر بچہ ضد کر کے ہی وہ چیز مانگنے کا عادی بن جاتا ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے، دیکھ لیجیے ساتھیوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اگر ضد کر رہا ہے اور وہ چیز میں کوئی حرج نہیں تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر ضد پوری ہوتی رہے گی تو عادت بن جائے گی. تو اگر ضد ہی کر رہا ہے تو بالکل نہیں دینا ہے، سمجھانا ہے انشاءاللہ، سمجھا بجھا کر اس کو خاموش کرا دیں. اب ہے دیکھیے 30واں پوائنٹ کہ بچوں کے اچھے کاموں کی تعریف کی جائے تو اس کے دل میں ایسے کاموں کے کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے نا. یعنی کوئی اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھا اس نے کام کیا، نماز پڑھی یا اس نے غریبوں کو کھانا کھلایا، کچھ بھی اچھا کام ٹھیک ہے اس نے کیا، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے تعریف کرنی ہے اس کی، تاکہ اچھے کاموں کے کرنے کا اس کے اندر شوق پیدا ہو اور اس کی ہمت افزائی ہو، ہے نا. اگر اس کے اچھے کاموں کی قدر نہ کی گئی تو وہ پست ہمت اور سست ہو جاتا ہے کہ میں اچھا کام بھی کر رہا ہوں لیکن کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا. تو چھوڑے نا، کون کرے، ہے نا ساتھیوں. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں تو اسی لیے ہمیں تعریف کرنی ہے ان کی، تاکہ وہ کیا ہو؟ پست ہمت اور سست نہ ہو جائیں. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اس کی بے حد تعریف بھی نہ کی جائے، ورنہ وہ کام کی بغیر ہی تعریف سننے کا عادی بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ساتھیوں. یعنی کتنی زیادہ
اعتدال والی امت ہیں ہم الحمدللہ. تو کتنا اعتدال میں رہنا ہے, کتنا بیلنس کر کے ہر چیز کو ہم نے چلنا ہے ساتھیوں. زیادہ تعریف بھی نہیں کرنی, ہاں, کیونکہ پھر وہ کیا ہوگا, کام کے بغیر تعریف سننے کا عادی ہو گیا, اور تعریف نہیں کر رہے تو بھی ہے نا مسئلہ ہے یہاں پر. تو کیا کرنا ہے, بیلنس کرنا ہے ہر چیز کو, زیادہ نہیں نہ کم ہی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہے دیکھیے 31واں پوائنٹ ہے کہ اگر بچہ کوئی برا یا غلط کام کرے تو اس کام کی برائی بھی بیان کر دینی چاہیے, ہاں, جس سے بچے اچھے اور برے کاموں کی تمیز کر سکیں. ہاں, ہر چیز میں یہ نہیں کہ بس ہاں اچھا کیا اچھا کیا, ہاں وہ غلط بھی کر رہا ہے تب بھی اچھا کیا, نہیں, وہ کسی کو مار رہا ہے تب بھی اچھا کیا, وہ ڈانٹ رہا ہے, وہ چلا رہا ہے, وہ کچھ بھی کر رہا ہے تب بھی اچھا کیا, ہاں تعریف ہی چل رہی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. اچھے کام کیے تو تعریف, نہیں کیے تو ان کو پھر برا بھی کہیں, ہاں, تاکہ اچھے اور برے کاموں کی وہ تمیز سیکھ سکیں. اس سے بچے سمجھدار رہتے ہیں. سخت انداز سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا ساتھیوں, جتنا فائدہ سمجھا بجھا کر اور اچھی باتوں کے فائدے اور بری باتوں کے نقصانات بتا کر ہوتا ہے نا. سمجھ گئے یہاں پر, یعنی ہم سخت لہجہ استعمال کر رہے ہیں, بس سختی سختی سختی, چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں, ہاں, اتنا فائدہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے نا ساتھیوں. جتنا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کو بتائیں گے کہ بیٹا غلط ہے, یہ صحیح ہے, اس کو سمجھا بجھا کر سمجھائیں گے تو بہت اچھی بات ہے, فائدہ ہوگا, نقصانات سے بچیں گے انشاءاللہ. نہیں تو پھر کیا ہوگا ساتھیوں, آپ چلا رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو بس انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے 31 پوائنٹ ہو چکے ہیں, آج 11 ہوئے ہمارے, تو 31 پوائنٹ ہو چکے الحمدللہ. بہت کچھ آپ نے یہاں پر سیکھ لیا ہے. اب کیا کرنا ہے انشاءاللہ, یہاں پر ساتھ ساتھ آپ کی بھی تربیت ہے, ہماری بھی, اور آپ کے بچوں کی بھی انشاءاللہ ہوگی. پہلے آپ کو سیکھنا ہے انشاءاللہ, تبھی آپ اپنے بچوں کو سکھا پائیں گے انشاءاللہ ساتھی, ٹھیک ہے. تو بس اپنے بچوں کو 5 پوائنٹ انشاءاللہ روز سناتے رہیں اور سکھاتے رہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے ساتھیوں. چلیے الحمدللہ ہمارا درس کمپلیٹ ہوا, انشاءاللہ مزید کل بتاتے ہیں.